الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ محبت کے ساتھ سارے دوست مل کر اہتمام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور کا ذکر کیا جائے، تو محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی تلاوت فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، محفل میلاد مناتے ہیں کہ آتے ہیں، محفل میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کی آمد کی خبر سن کر ملک حسینان جہاں شرم سے منہ کو چھپاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ عالی مرتبت سامعین پر حکیم، علم کے تابندہ ستاروں اور فکر کو اعجاز مسیحائی کی امانت سونپنے والے تمام عالی وقار اساتذہ کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ کے آداب کا بیان فرمایا ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک مقدمہ کا سہارا لیتے ہوئے موضوع کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی بیج کو بونا چاہیں اور اس کی نشو و نما کرنا چاہیں، کسی پودے کی نشو و نما کرنا چاہیں، کسی شجر کو تناور درخت بنانا چاہیں، تو تین چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک خاص قسم کی زمین درکار ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا موسم درکار ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ بعینہ اگر آپ کے پاس بیج تو بڑا عمدہ ہو، پودا تو بڑا اعلیٰ ہو، لیکن آپ غلط زمین میں بو ڈالیں، غلط موسم میں بو ڈالیں، غلط آب و ہوا میں بو ڈالیں، تو وہ تمہارا پودا جل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہ پودا نشو و نما نہیں پا سکتا۔ اسی طرح ایمان کے پودے کو بھی دو چیزیں درکار ہیں، محبت مصطفیٰ والی زمین درکار ہے اور ادب مصطفیٰ والا ماحول درکار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب کے لیے خطاب ایمان والوں سے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح کے خطابات فرمائے، کبھی فرمایا یا ایھا الناس اور کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 20 مقامات پر یا ایھا الناس فرمایا۔ کتنے مقامات پر؟ 10 مرتبہ جو یا ایھا الناس آیا ہے وہ مکی صورتوں کے اندر ہے، اور 10 مرتبہ یا ایھا الناس کا خطاب مدنی صورتوں کے اندر ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب 89 مقامات پر ہے، ایک کم 90۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب 89 مقامات پر ہے۔ اب جہاں
خطاب مشترک ہے کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، مشرکین کو بھی کہ اے لوگوں میری عبادت کرو۔ رب نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، کہیں یا ایھا الناس میں رد شرک ہے، کہیں یا ایھا الناس کہہ کر تقویٰ کا حکم دیا ہے، اور لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، جہاں دیگر مضامین ہیں وہاں ایک مضمون ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ رب اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، اپنی آوازوں کو بلند۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب فقط ایمان والوں کو کیوں سکھایا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ادب اور ایمان، بولو ادب مصطفیٰ اور ایمان، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں کہ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر ادب مصطفیٰ ہوگا، اور جہاں پر ادب مصطفیٰ ہوگا وہاں پر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے رب جانتا تھا کہ میرے محبوب کا جو ادب ہے وہ فقط ایمان والوں نے کرنا ہے، وہ فقط ایمان والوں نے کرنا ہے۔ رب جانتا تھا میرے محبوب کا ادب ابو جہل نے نہیں کرنا، ابو لہب نے نہیں کرنا، عتبہ شیبہ نے نہیں کرنا، رب نے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ رب جانتا تھا میرے محبوب کا ادب کرنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے کرنا ہے، اگر میرے محبوب کا ادب کرنا ہے تو فاروق اعظم نے کرنا ہے، اگر میرے محبوب کا ادب کرنا ہے تو عثمان غنی نے کرنا ہے، حیدر کرار نے کرنا ہے، حسن و حسین نے کرنا ہے، سعد و سعید نے کرنا ہے۔ رب جانتا تھا کہ میرے محبوب کا ادب فقط ایمان والوں نے کرنا ہے، اس لیے رب نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہی فقط ایمان والوں۔ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر یہ ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ بڑی بارگاہ ہو تو اس کا ادب چھوٹی بارگاہ والا سکھاتا ہے، استاذ کا ادب شاگرد سکھاتا ہے، پیر کا ادب مرید سکھاتا ہے، باپ کا ادب بیٹا سکھاتا ہے۔ لیکن یہاں پر رب کی بارگاہ بڑی ہے، لیکن رب ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اسلوب یہی ہے، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا ادب سکھا کر بتا دیا کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میری بارگاہ کا ادب سکھاتا رہا، ہر نبی میری رضا چاہتا رہا، اولیاء میری رضا چاہتی ہیں، صلحاء میری رضا چاہتی ہیں۔ حضرت آدم 300 سال میدان عرفات میں رب کی بارگاہ میں رب کی رضا کی خاطر آنسو بہاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے ملاح بنے تو حضرت نوح کشتی کے مار رب کی رضا کے لیے، حضرت اسماعیل اگر جھولی کے نیچے لیٹ گئے رب کی رضا کے لیے، حضرت ابراہیم اگر آگ میں کود پڑے تو رب کی رضا کے لیے۔ لیکن رب ذوالجلال نے خود فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اے محبوب ساری کائنات والے میری رضا چاہتے ہیں اور میں خدا ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ پھر میرے امام بولے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کے بھائی بولے جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھی سب ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اور خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ان کی مرضی خدا کی مرضی، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا۔ یہ فرمایا اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ باری تعالیٰ خود ادب سکھا رہا ہے، کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بولو کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ کیوں ہی سمجھو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ بولنا ہے کسی انسان کی ڈیوٹی، کسی جن کی ڈیوٹی، کسی فرشتے کی ڈیوٹی۔ رب اگر چاہتا تو حضرت جبریل کی ڈیوٹی لگ سکتی تھی کہ اے جبریل مصطفیٰ کے بعد نبی تو کسی نے آنا نہیں ہے، جہاں میرے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر لوگوں کو آداب سکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق
صدیق اکبر کی ڈیوٹی بھی لگ سکتی تھی, کسی جن کی ڈیوٹی بھی لگ سکتی تھی, لیکن کسی کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگا؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی کی بارگاہ کا ادب تب سکھایا جاتا ہے جب بارگاہ والے کے مقام کا کچھ اندازہ ہو. جب بارگاہ والے کے مقام کا, اس کی عظمت کا, اس کے مرتبے کا کچھ اندازہ ہو, پھر اس کا ادب ملحوظ کروایا جاتا ہے. مصطفیٰ کے کمالات کو رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. آپ کے کچھ کمالات ظاہری ہیں, کچھ باطنی ہیں. ظاہری تو سب پر عیاں ہیں کہ انگلی اٹھی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, انگلی اٹھی ڈوبا ہوا سورج واپس اثر پہ آ گیا, وہ سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے, وہ پتھران کلمے پڑھا جانتا ہے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو ہم آ جاتا ہے جب وہ ظلم سنوارا کرتے ہیں. وہ آپ کے کمالات ظاہری تو سب پر یہاں ہیں, لیکن کچھ آپ کے کمالات باطنی ہیں. نبی علیہ السلام خود فرماتی ہیں, اے ابو بکر جلوت خلوت میں میری ہم نشینی کے مزے لٹتے ہو, سفر حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو, لیکن یہ بات یاد رکھ لینا, شاہ ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے جانا ہی نہیں ہے. تو بھیا رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو ادب کیسے سکھائے گا؟ میرے امام بول رہے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گناہ سے گزرنے والے, یا خود پڑے ہیں جہاد کو لالے, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, نشان کیف و الہ کہاں تھا, سراغ عین و متا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے, گمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بات تھوڑی مشکل توجہ کر. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مکان اور ایک ہوتا ہے اس کا مقام, ایک ہوتا ہے اس کا مرتبہ. مکان کہتے ہیں جس میں حاوی کی سطح باطن کا, جس میں محوی کی سطح ظاہر کے ساتھ مماس کرنا. میں اور آسان کروں گا. مکان اس حیز کو کہتے ہیں جہاں پر جسم قرار پکڑتا ہے. اب یہ مشکل ہوگی تو اس مشکل کی مشکل کشائی کے لیے ہمیں اللہ والوں کی ضرورت پڑے گی. تو ہم کسی اللہ والے کی مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں. آپ کے بھی اور میرے بھی سامنے جلوہ گر ہیں استاد العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظہور الحسن قندھاری قادری نقشبندی. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں نا, جو دیکھ رہے ہیں وہ تو بولے نا دیکھ رہے ہیں. اب سمجھے, اب یہ کرسی پر جلوہ گر ہے. اب ایک کرسی کا جسم ہے, ایک استاد صاحب کا جسم ہے. یہ جو کرسی کا جسم ہے یہ جسم حاوی ہے. کرسی کا جسم اور کرسی کے جسم کی 2 سطحیں ہیں, ایک سطح ظاہری ہے ایک سطح باطنی ہے. یہ جو اندرونی سطح ہے یہ باطنی ہے جو استاد صاحب کے جسم ظاہری کے ساتھ مس کر رہی ہے, اس کو مکان کہتے ہیں. کرسی جسم حاوی, استاد صاحب کا جسم جسم محوی. اب جسم حاوی کی سطح باطنی جسم محوی کی سطح ظاہری کو مس کر رہی ہے, یہ مکان ہے ان کا. دوسری بات, مکان اس حیز کو کہتے ہیں جہاں جسم قرار پکڑتا ہے. اب استاد صاحب کا جسم کرسی میں قرار پکڑے ہوئے ہے یا نہیں, بولو پکڑے ہوئے, یہ مکان ہے. اب ان کا مکان آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک ان کا مقام ہے حافظ ہونے کی وجہ سے, ایک ان کی عظمت ہے عالم ہونے کی وجہ سے, ایک ان کا مرتبہ ہے مدرس ہونے کی وجہ سے, نمازی ہونے کی وجہ سے. اب ان کے مقام و مرتبہ کو نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو. مکان تم بھی دیکھ رہے ہو, مکان میں بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن ان کا مقام نہ مجھے پتا ہے اور نہ ہی آپ کو پتا ہے. اب معراج والی رات مصطفیٰ کریم جس مکان پر رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوئے تھے, انبیاء کو بھی اس مکان کا ادراک نہیں, اور قیامت
جگہ پر مصطفیٰ کریم کا جسد اقدس تشریف فرما ہے، وہ مٹی، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ اب وہ مکان ہے جہاں پر حضور جلوہ گر ہے، تو جب حضور کا مقام عرش اعظم سے بھی افضل ہے تو مکین کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب حضور کے مقام کو، مقام کو، مرتبہ کو کوئی جانتا نہیں ہے، ادب کوئی کیسے سکھائے گا؟ اس لیے رب نے خود ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب ایک اللہ والے نے اس مقام کو ڈھونڈنا چاہا۔ ہماری کتاب ہے 7ویں سال کے اندر شرح ہے، اس کی ایک شرح ہے النبراف، اس کے اندر علامہ بہاری علیہ رحمٰن نے لکھا کہ علامہ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمٰن آپ روحانی پرواز کرتے کرتے کئی عرش کراس کرتے، آگے سے آواز آئی ماذا تريد یا ابو الحسن، اے ابو الحسن کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں آ رہے ہو؟ عرض کی معراج والی رات جس عرش کے سینے پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے، اس عرش کے پائے کو دیکھنا چاہتا، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو، فقط ایک سیری ذوق کو میں تڑپ رہا ہوں، کہاں کہاں؟ عرض کی وہ عرش دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ آگے سے آواز ہے ارجع ارجع لا وصولک، اے ابو الحسن رفاعی کروڑوں سال بھی اڑتا رہے، اس عرش کے پائے کو نہیں دیکھ سکتا جہاں پر مصطفیٰ کے قدم لگے تھے۔ اور یارو جس کے قدم اتنے اونچی ہیں ان کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ قدموں میں جمی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے آداب خود سکھائے۔ یہ ہمارا جملہ ڈسکس ہو گیا۔ اب آگے ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند نہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آواز بلند نہ کرنے کا حکم، آواز نیچا رکھنے کا حکم، بولو اس کو سمجھو۔ پہلی بات یہ اعلیٰ مقام والے کی بارگاہ میں ادنا مقام والے کا اونچا بولنا، یہ اعلیٰ مقام والے کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اعلیٰ مقام والے کی بارگاہ میں ادنا مقام والے کا اونچی آواز میں بات کرنا، یہ اعلیٰ مقام والے کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ بولو استاذ کا مقام زیادہ ہے یا شاگرد کا؟ اب جب شاگرد استاذ کے سامنے اونچا بولے گا تو استاذ کی بے ادبی ہے۔ باپ کا مقام زیادہ ہے یا بیٹے کا؟ اب باپ کی بارگاہ میں بیٹا جب اونچا بولے گا یہ باپ کا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ مرشد کا مقام زیادہ ہے یا مرید کا؟ اب مرشد کی بارگاہ میں مرید جب اونچا بولے گا یہ مرشد کی بارگاہ کا ادب ہے یا بے ادبی؟ اب استاذ اور شاگرد میں درجہ ایک فرق درجہ ہے، مقام مرتبہ میں فرق ایک درجے کا، مرشد اور مرید میں فرق ایک درجے کا، بولو بولو، پیر اور مرید میں فرق، باپ اور بیٹے میں فرق، اور یارو جہاں فرق ایک درجے کا ہو وہاں اگر اونچا بولا جائے تو وہاں بے ادبی ہے، تو جہاں پر فرق کروڑوں درجات کا ہو اگر وہاں کوئی بولے گا تو وہاں بھی بے ادبی ہوگی۔ اس لیے فرمایا تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا نہیں بولنا، ڈٹھے ورد قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں آشکاں اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پیدر رات دینے اے ہو شور ڈٹھا تے اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور۔ دوسری بات، نفیس طبیعت والے کے سامنے اونچا بولنا یہ اس پر گراں گزرتا ہے۔ کسی کی طبیعت میں نفاست نہیں ہے، بعض کا نفیس طبیعت والے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے سامنے جب چلائیں گے تو وہ پسند کیونکہ ان پر گراں گزرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں نفاستوں کو بھی نفاست آتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی نفاست شروع ہوتی ہے۔ میں قرآن سے سہارا لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے۔ اور ایک قرات حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم تم میں سے نفیس ترین رسول آئے۔
اب دونوں کو ہم نے ڈسکس کرنا. پہلا فرمایا انفسکم، تم میں سے آیا، تم جیسا نہیں، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا. میں اور آسان کرتا ہوں، ہماری گلی میں پتھر لگے ہوتے ہیں، دن رات ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو ذہن حرم کعبہ کی دہلیز پر رکن یمانی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے لیے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں. ہے یہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر. ایک یہ پانی ہے جو دن رات ہم استعمال کرتے ہیں طہارت کے لیے، کپڑے دھوتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، خود پیتے ہیں. اور ایک وہ پانی ہے جس کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں. ہے یہ بھی پانی، ہے وہ بھی پانی. ایک یہ کتاب ہے کہ ہمارے بچے کے بیگ میں پس پشت ہے، جب وہ بوسیدہ ہو جائے اس کو ردی کہا جاتا ہے. اور ایک وہ کتاب ہے جو الماری کے اندر بند ہے، غلاف اس پر چڑھا ہوا ہے، طہارت کے بغیر چھو نہیں سکتے، جب وہ ضعیف ہو جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اب دیکھیں، ہے یہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر، ہے یہ بھی پانی، ہے وہ بھی پانی، ہے یہ بھی کتاب، ہے وہ بھی کتاب. ہے ہم بھی بشر، ہیں وہ بھی بشر. لیکن حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر ہے. آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں. کتاب اللہ قرآن مجید کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں. امام الانبیاء بشروں میں سے بشر ہیں، بشروں جیسے بشر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، رسول اللہ آپ کو نیند آتی؟ فرمایا ہاں. تم میں سے ہو، تم بھی سوتے ہو، میں بھی سوتا ہوں. عرض کی آپ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ تم میں سے ہوں، سوتا ہوں، لیکن تم جیسا نہیں ہوں، میری نیند وضو کو توڑتی نہیں. کیا رسول آپ کو پسینہ آتا؟ فرمایا ہاں تم میں سے ہوں، تمہیں بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. پر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پسینے میں خوشبو آتی؟ فرمایا تم جیسا. یہ انفسکم. دوسرا ہے انفاسکم، تم میں سے نفیس ترین. بھائی یارو اگر عام نفاست والے کی بارگاہ میں اونچا بولنا بے ادبی ہے تو جو ساری کائنات سے نفیس ترین ہے اس کی بارگاہ میں اونچا بولنا بے ادبی کیوں؟ چہرہ ہے کہ انوار تو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے ندی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کی علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکی ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہے کہ طوفا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دہاں یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے نبدندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بصریرے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ یہاں کی رمجم. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی سر پر مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تو باتوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا. کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. تو جب نفیس ترین شخصیت ہوگی تو اس کی بارگاہ میں اونچا نہیں. تیسرا یہ اونچا بندہ تب بولتا ہے جب سننے والا سن نہ سکتا. اونچا بولنا قوت سماعت پر موقوف ہے. جس کی قوت سماعت کمزور ہو اس کے سامنے کیا کیا جاتا ہے؟ اونچا بولا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مصطفیٰ دیا، فرش پہ بیٹھے ہوں، عرش والوں کی سن لیتے ہیں، عرش پہ چلے جائیں، فرش والوں کی سن لیتے ہیں. تمہیں اونچا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی، اس پر بھی ایک دلیل دیتا جاؤں، بخاری شریف ہے، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز آپ نے اپنا قدم آگے کیا، ہاتھوں کو یوں بلند کیا، کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑا، پھر ہاتھ نیچے کیے، پاؤں کو پیچھے کیا، جب نماز پوری ہوئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج نماز میں ایک نیا کام دیکھا ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، جب بندہ قیام میں ہوتا ہے تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ صحابہ کی نگاہیں کہاں تھی؟ سبحان اللہ، صحابہ کی نگاہیں چہرہ والضحیٰ پر تھی۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ میرے سامنے سے جنت اور میرے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے گئے، میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں انگوروں کے ایک گچھے کو دیکھا، میں نے پکڑ لیا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا قیامت تک تم سے ختم ہو۔ پھر میں نے کہا غیب کی چیز ہے، غیب میں ہی رہنے دیا، جہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ اب آگے سے ہم تھوڑا سا استدلال کر کے بات کو سمجھاتے ہیں۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مسجد نبوی۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہیٰ۔ جنت ہے سدرۃ المنتہیٰ کے دائیں طرف، جہاں سے کروڑوں میل دور جنت میں مصطفیٰ کا کیا پہنچا ہے؟ کیا پہنچا ہے؟ ہاتھ پہنچا ہے۔ ہاتھ کی رینج یہاں تک ہوتی ہے، اس سے آگے میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، لیکن میری آنکھ کی رینج وہ باہر گلی میں کھڑے بائک تک جا رہی ہے، تو پتا چلا ہاتھ سے آنکھ کی رینج زیادہ ہے اور آنکھ سے کان کی رینج زیادہ ہے۔ جب میں سامنے دیکھوں گا دائیں طرف کیا ہو رہا ہے مجھے میری آنکھ نہیں بتا سکتی، بائیں طرف کیا ہو رہا ہے مجھے میری آنکھ نہیں بتا سکتی، پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے میری آنکھ پتا چلا۔ آنکھ سے بھی کان کی رینج زیادہ ہے جو چاروں طرف سے سن لیتا ہے۔ اب یارو جو مصطفیٰ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت میں اپنا ہاتھ پہنچا رہے ہیں، ان کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا، ان کے کانوں کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں پر ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، ارے سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اونچا بولنا قوت سماعت پر موقوف ہوتا ہے۔ چوتھی بات اور بات، اونچا بندہ تب بولتا ہے جب سننے والا دور۔ یہ سپیکر کیوں لگا؟ تاکہ جو دور بیٹھے وہ بھی سن سکے، جو دور ہو پھر اونچا بول کر اس کو سنایا جاتا ہے۔ تیرے اور میرے لجپال آقا تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ میرا مصطفیٰ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے سامنے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات بتا دوں، رب ذوالجلال نے اپنے متعلق فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب، کیا شہادت سے بھی زیادہ، اور محبوب کے بارے میں فرمایا جان سے بھی زیادہ قریب۔ شہادت ہے سر، شہادت کیا ہے؟ برتن ہے، نالی ہے، جس کے اندر خون ہے، خون کے اندر جان ہے۔ شہادت کیا ہے؟ سر، اور جان اور خون کیا ہے؟ مضروب۔ اپنے متعلق فرمایا جان نہیں بلکہ سر کے قریب، شہادت کے قریب، اور مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا مضروب، جان کے قریب، کیونکہ ظرف کے باہر مصطفیٰ کو نہیں رکھا، اندر رکھا، باہر خود ہے۔ پتا چلا رب ذوالجلال اپنے محبوب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس لیے محافظت کی بنا پر آپ ظرف کے قریب ہے، مصطفیٰ کو مضروب کے قریب رکھا ہے۔ تو جب مصطفیٰ اتنے قریب ہے تو تمہیں اونچا بولنے کی ایک اور طرح سے بھی استدلال سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بار میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب۔ بولو اللہ کی رحمت، یہ بات بولنے سے سمجھ آئے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت مومنوں کے، اللہ کی رحمت مومنوں کے۔ 17ویں پارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب، اور مصطفیٰ اللہ کی رحمت۔ اب جس کو بھی صغرا بناؤ دوسرے کو کبرا بناؤ، ہمارا نتیجہ نکل آئے گا۔ ہم صغرا بناتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جہاں پر رحمت حد اوسط ہے، محمول ہے، موضوع ہے فی الصغرا، اور وہاں پر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں پر رحمت حد اوسط، وہاں پر محمول ہے فی الکبرا۔ اگر صغرا میں حد اوسط ہو موضوع اور کبرا میں ہو محمول، اس کو کہتے ہیں شکل رابع، یہ قیاس اقترانی ہے۔ اور اگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو بناؤ صغرا، تو یہاں پر
نہیں ہے، اس لیے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نے اپنی آوازوں کو بارگاہ مصطفیٰ سے بلند نہیں کرو۔ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، جو رب مصطفیٰ جیسی آواز کسی کی نہیں ہونے دیتا، وہ مصطفیٰ جیسی ذات کسی کی کیا ہونے دیتا۔ اس لیے ہمیں مصطفیٰ کا ادب بھی سیکھنا ہے، احترام بھی سیکھنا ہے، تعظیم بھی سیکھنی ہے۔ اب یہ نعمت ہے، اور نعمت کا شکر تین طرح سے ہوتا ہے، بالارکان بھی ہوتا ہے، بالجنان بھی ہوتا ہے، باللسان بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے شکر کیا ہے باللسان، اور اندر سے جب دل میں محبت ہوگی یہ ہوگی بالجنان، اور بالارکان تب ہوگی جب ہم اپنے سراپا کو سنت مصطفیٰ کا بہتر بنا دیں گے۔ اس لیے دعا ہے کہ ذوالجلال ہمیں تینوں انداز میں مصطفیٰ کریم جیسی نعمت کا شکریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔